اچھا یہ تو اعمال کی مثال تھی۔ اب اگر ہم توحید کی بات کریں، توحید کی اسپیسیفکلی اگر توحید کی بات کریں، جیسے اگر آپ میں بات کو مثال پہلے دلائل دے دیتا ہوں۔ سورہ زخرف آیت 87، سورہ مومنون آیت 84 سے 90، اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63، اور سورہ لقمان آیت 25، اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے 33، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2815۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دلائل موجود ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ توحید کو بھی یعنی پارشیلی مانتے تھے، تھوڑا سا کچھ پارٹ مان لیا، کچھ پارٹ کا انکار کر دیا، تھوڑی سی کتاب کے حصے کو مان لیا، کتاب کے بعض حصے کو رد کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ توحید کا مکمل انکار کر رہے تھے، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ ان کے ایسا بھی تھا، کم سے کم ایک تو ایسا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، جو میں نے ریفرنسز بھی آپ کو دیے، آپ جا کے چیک کر لیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کا زمین کا مالک کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اسی طرح اگر ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ۔ اگر ان سے پوچھیں کہ سورج اور چاند کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ روزی کون دیتا ہے، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، زمین کو کون زندہ کرتا ہے، تو ان سب سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی توحید ربوبیت مان رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، لیکن توحید الوہیت یعنی جب بات آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو پھر وہاں پہ غیر اللہ کو بھی شریک کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بھی ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، ان کے بھی آگے جھکا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، کیونکہ وہ توحید کو بھی مکمل نہیں مان رہے تھے، یعنی پارشل توحید مان رہے تھے، تو توحید کا جو پارشل حصہ ماننا وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی شرک کا انکار کرنا ضروری کس قدر ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور پوری طرح انکار کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔